بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب الراعات، باب مذاہبہم فی الراعات کا آج شعر نمبر کون سا ہے جی؟ 13، اور اصول کتاب کا ہے 355 شعر نمبر۔ کل کے سبق میں آپ نے ورش کے لیے بھی پڑھا اور کچھ متفق قراء کے لیے بھی آپ نے پڑھا، اور کچھ آپ نے زیادہ تر کلمات جو مختلف ہی تھی اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ ورش کے لیے جو رہا مفتوح اور مضموم ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ باریک پڑھی، ترقیق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور کچھ کلمات ایسے بھی تھے کہ قاعدہ کے مطابق تو رہا مفتوح ہے، اس کے ماقبل شرائط بھی پائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ یکسانیت کی وجہ سے کیا ہے؟ پر پڑھی جاتی ہے۔ اور راہ کون سی ہے؟ مکرر۔ کون سی راہ ہے جی؟ ایسی تھا نا۔ اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ماقبل یہ حرف ہو تو پھر تو، یا پھر ساکن ہو، وہ حروف ساکن ہو، یا یہ حروف ہو تو پھر راہ باریک ہوگی۔ ساری شرائط آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے کل پڑھ لی ہیں۔ آج جی وترقیقها مکسورۃ عند وصلہم وتفخیمها فی الوقف اجمع واشمولا۔ وترقیقها، اور کہتے ہیں اور اس کی ترقیق، اور اس کی مکسورۃ، مکسورہ ہونے کی وجہ، مکسورہ ہونے کی عند وصلہم، ان کے وصل کی حالت میں، ان کے وتفخیمها، اور اس کی تفخیم، اس کی فی الوقف، وقف میں، اجمعو، زیادہ جامع، اشملا، شامل کیا گیا۔ اس شعر میں ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راہ کا ذکر کیا ہے کہ جس کے اوپر وقف کیا جائے، راہ کے اوپر کیا کیا جائے، اس کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ راہ مکسورہ کبھی کلمے کے شروع میں بھی ہوتی ہے جیسے رجال، اور کبھی کلمے کے درمیان بھی ہوتا ہے جیسے فرحین، شاکرین، غارمین، اور کبھی پھر کلمے کے آخر میں بھی جیسے شیئین، نکر، دسر، ٹھیک ہے، بقدر۔ تو کہتے ہیں کلمے کے جب شروع میں ہو یا کلمے کے درمیان میں ہو تو بالاتفاق ہمیشہ راہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ اس کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر جو بات کر رہے ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے وہ کس کا ہے جی؟ آخر کلمے والی وصل میں، جو آخر کلمے میں راہ ہو نا، کلمے کے آخر میں راہ ہو، اس کی بات ہے۔ کہتے ہیں وصل میں تمام قراء کے لیے کیا ہوگی؟ اگر اس کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگی؟ باریک پڑھی جائے گی۔ وہ کسرہ اصلی ہو تب بھی جیسے میم ماتا، یا عارضی ہو جیسے وانذر، ایسے ہی نا۔ وانحر، روایت ورش میں اور وقف میں ما قبل کو دیکھا جاتا ہے۔ وانحری ان ہے نا، وانحری، وانحری یعنی را، یا یہ را ورش کی روایت میں مکسور ہو جائے گی، کیا پڑھتے ہیں وہ؟ وانحرن، ایسا پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ورش کے لیے کیا ہوگی جی؟ اور وقف میں کہتے ہیں ما قبل کو، یعنی وصل کی حالت میں تو صاف ظاہر ہے کس کو دیکھا جائے گا؟ اس کی حرکت کو، را کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں جب اس کے اوپر کیا ہو جی؟ وقف ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر کہتے ہیں وقف میں ما قبل کو دیکھا جائے گا، اس را کی حرکت کو دیکھا جائے گا نہیں۔ اگر مفتوح ہو جیسے بصر تو را کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ونہر تو کیا ہوگی؟ عمر کیا ہوگی؟ پورو ہوگی۔ زبر کیا ہوگی؟
اب کہتے ہیں جیسے غیر یا الف ہو یا کیا ہو اس کے درمیان میں را سے پہلے کیا ہو جی جیسے مضار یا وقنا عذاب النار، یا وا ہو جیسے من فطور، ٹھیک ہے، ونفور، یا پھر کہتے ہیں صحیح ساکن ہو جیسے مع العسر، صحیح ساکن سے مراد کیا کہ حرف علت نہ عسر۔ تو را میں تفخیم کہتے ہیں پھر کیا ہے جی واجب ہے، را میں تفخیم کیا ہے جی اور یہی حکم را مفتوحہ مضمومہ کا ہے، یعنی ان تمام احوال مذکورہ میں مفخم پڑھی جائے گی۔ وہی بات کہتے ہیں اس کے ما قبل کو دیکھا جائے گا، اگر وہ مفتوح ہے تو را بھی کیا ہو جائیں گی وقف کی حالت میں، حتیٰ کہ را خود کیا تھی مکسورہ، وقف کی صورت میں کس کو دیکھا جائے گا ما قبل کو۔ کتنی صورتوں میں جی وہ کہتے ہیں را سے پہلے پیش ہو، را سے پہلے زبر ہو، را سے پہلے الف ہو، را سے پہلے واو ہو، را سے پہلے کوئی حرف کیا ہے یعنی وہی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتح، را ساکن ما قبل ساکن الف ہو، ٹھیک ہے، اور ما قبل فتح آ جائے، پھر ویسے را ساکن ما قبل واو ساکن اور ما قبل کیا ہو جی پیش ہو تو وہی کیا ہو جائے گی را پور پڑے جی، متفق بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کسی خاص قاری کے لیے بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ فِي وَقْفٍ مَعَ غَيْرِهَا تُرَقَّقُ بَعْدَ الْكَسْرِ أَوْ مَا تَمَيَّلَ أَوِ الْيَاءِ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرُومُهُمْ كَمَا وَصْلِهِمْ فَبْلُ الذَّكَاء مُثَقَّلَ صاد کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ اور کہتے ہیں لیکن وہ وَلَكِنَّهَا لیکن وہ فی میں وقفی ان کے مع غیرہا اپنے ما سوا اپنے یرقا کو بریک پڑھی جاتی ہے بعد الکسری کسرہ کے او یا ما جس تمیلا امالا کیا گیا آگے اویل یا او کا معنی کیا ہے یا الیائی یا ٹھیک ہے تأتی آ رہی ہو بالسکونی سکون کے ساتھ ورومہم اور ان کا مس کما مثل جیسے وصلہم ان کے وصل فبلو پس آزما الذکا اپنے ذہن کو ذہانت کو مسقلہ صاف کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیکن فی وقیم ما غیرہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر را مذکورہ وقت میں ما غیر مکسورہ یعنی مفتوحہ مضمومہ کے بریک پڑ جاتے ہیں جب بعد کسرہ کے وہ کہتے ہیں را کیا ہو جی وقت میں غیر مکسورہ کیا جی غیر مکسورہ یعنی مفتوح ہو را یا کیا ہو مضموم ہو وقت میں کیا پڑی جاتی ہے باریک پڑی جاتی ہے کب کہتے ہیں جب بعد کسرہ کسرہ چنی کسرہ کے بعد ہو کسرہ کے بعد ہو یا بعد الف کے ہو ممالہ کے نا یا الف کے بعد ہو یا بعد ایسی یا کے ہو جو سکون کے ساتھ یعنی یا اس کے ما قبل کیا ہو جی یا ساکن ہو اور روم کا حال مثل وصل کے ہے پس تو اپنی ذہانت کو اس کے اوپر کیا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے جو ذکر کیا نا وہ را مکسور ہو اور اس کے ما قبل وہ کہتے ہیں اگر را مضموم ہو یا مفتوح ہو اور اس کے ما قبل کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو وہ را کیا ہو جائے گی جیسے خبیر کب کی بات ہے جب وقف کیا جائے گا اس کے اوپر کیا کیا جائے گا وقف کیا جائے گا ایسے ہی نا تو جیسے یا ذکر تھا نا تو ذکر اگر صاف ہے اس کے ما قبل کیا کسرہ ہے تو یہ را بھی کیا ہے بریک پڑی جائے گی کیونکہ یہ را ساکن ما قبل مکسور ہو تو پھر کیا ہو جاتی ہے وصل کی صورت میں تو اس کی حرکت کو دیکھا جائے گا اور وقف میں ما قبل کی ایسے ہی کہتے ہیں اگر اس سے پہلے کیا ہو جی یا ساکن ہو جیسے خبیر قدیر بصیر خبیر قدیر ہے نا لیکن وقف کر دیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا باریک ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں را مکسورہ متطرفہ وقف میں 3 حالتوں میں باریک ہو جائے را مکسورہ متطرفہ وقف میں 3 حالتوں میں باریک ہوتی ہے ایک یہ کہ کسرہ کے بعد ہو خواہ یہ کسرہ متصل ہو کسرہ یہ کیا ہو متصلہ ہو
ما حاجہ اس کے جیسے مدہ کر مقتا. دوسرا کہتے ہیں ذکر من الصحہ. دوسری ہے کہ را مکسورہ حالت وقف میں بریک ہوگی جبکہ الف ممال کے بعد ہو، الف امالے والے کے بعد ہو، الف امالے والے کے بعد ہو. یعنی اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ را مکسورہ ہو اور اس سے پہلے کیا ہو جی وقف کیا جائے تو اس سے پہلے کیا ہو کسرہ ہو، اس سے پہلے کیا ہو جی کسرہ ہو، اور وہ کسرہ متصلہ ہو یا کیا ہو جی درمیان میں کوئی حرف کوئی اس کے ساکن ہو تو یہ کیا ہو جائے گی باریک ہو جائے گی. اب کہتے ہیں وہ بھی را باریک ہو جائے گی کہ جس کے اس سے پہلے کیا ہو جی الف امالے والا ہو، الف کیا ہو جی امالے والا ہو، جیسے انصار تو اس کے انصیر یا سیر. ابرار تو کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے تقلیل کے ساتھ یا امالے کے ساتھ، دونوں حالتوں میں کیا ہوگی یہ. تیسرے کہ را مکسورہ کا ما قبل یا ساکن جیسے بشیر من خیر وغیرہ. یہ بات سمجھ آ گئی نا جی. اچھا جی اب آگے وہی بات کی کہ را مفتوحہ ہو، اسی طرح را مفتوحہ مضمومہ کے ما قبل جب یا ساکن ہو تو وقف میں وہ کیا ہوگی را ساکنہ کے بریک ہوتے، جیسے لا ضیر خیر قدیر. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے را مفتوحہ مضمومہ بعد ممال کے واقع نہیں ہے. را کہتے ہیں مفتوحہ یعنی امالے کے بعد را مفتوحہ اور مضمومہ نہیں ہوتی، را مفتوحہ مضمومہ نہیں ہوتی. امالہ اور ترقیق صرف اسی کے اندر ہوتی ہے کہ جس را کے بعد کیا ہے جی کسرہ. یہ اور ہے وہ نہیں، بشرا وغیرہ نہیں ہے، بشرا والے وہ کلمات الگ ہیں ٹھیک ہے. وہ کلمات ان کی وہ یہ والا نہیں ہے. یہ تو مثال کے طور پہ وہ ہے کہ جن کے آخر میں صرف کیا ہو جی را ہو، متطرفہ کا ذکر کیا نا، را متطرفہ کا ذکر کیا ٹھیک ہے. اچھا جی اب کہتے ہیں را موقوفہ کے ما قبل کسرہ منفصلہ اور کسرہ اور را کے درمیان کا حرف کوئی ساکن مفخم ہو، کوئی ساکن کیا ہو جی موٹا کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کریں گے جی. جیسے عین القطر ٹھیک ہے نا اور مصر تو را میں تفخیم ترقیق کیا ہیں جی دونوں ہیں، مگر جو عین القطر ہے اس میں کیا ہے ترقیق والا ہے، باریک پڑھنا والا ہے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے کسرہ ہے ٹھیک ہے. اور مصر را اس کے اندر کیا ہے جی تفخیم والا ہے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے فتحہ ہے اس وجہ سے. اور ہیں ویسے دونوں کے اندر جائے. وروم کما وصلہم یہ بات کی نہیں، وروم کما یعنی وقب الروم میں را کی تفخیم ترقیق کا حکم وہی ہے جو وصل کی صورت میں ہے، یعنی اس کی حرکت کو دیکھا جائے گا. روم اس کی کس کو دیکھا جائے گا اس کی حرکت کو دیکھا جائے گا، اس کی حرکت جو ہوگی پھر کیا ہوگی ورش کے لیے اب کہتے ہیں اسی طرح را مضمومہ بعد الکس یا بعد یا ساکنہ کسرہ کے بعد یا ساکنہ کے بعد ورش کے لیے بریک ہوتی ہے. اسی را مضمومہ جو کسرہ کے بعد ہو یا کس کے بعد ہو جی یا ساکنہ، یعنی را مفتوحہ سے پہلے را مضمومہ سے پہلے کسرہ ہو یا جو پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا تو وہ کیا ہوتی ہے مکسور ہوتی ہے. جیسے والقا دیرو وہوا حسیرو وقبل اسکان میں کہتے ہیں را کے ما قبل کو دیکھا جاتا ہے. کس کو دیکھا جاتا ہے اور وقب الروم میں کس کو دیکھا جاتا ہے اس کی اپنی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. وفی ما عدا هذا الذي قد ذكرته عن الاصل بالتفخيم كن متعملا. وفی ما اور کہتے ہیں ما سوا عدا وفیما اور ما سوا ادا میں ہادہ یہ الذی وہ جو قد تحقیق ذکرتہ میں نے اسے ذکر کر دیا علی الاصلی کیا جی اصول اصل بالتفخیمی تفخیم کے ساتھ متعملہ عمل کرنے والا ہو. یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مذکورہ بیان جو میں نے جن کو ذکر کر دیا ہے ان کے علاوہ
جن کو میں نے ذکر کر دیا ہے ان کے اوپر تو کیا کر تو تفخیم کو پڑھ، اور جن کو میں نے ذکر کیا ان کو کیا کر دی تو باریک پڑھ، ان کو کیا کر لہذا ورش کے لیے انہوں نے کیا کیا جی، جمہور کے لیے، جو ورش کے لیے اور جمہور کے لیے کہتے ہیں جن صورتوں کو میں نے ترقیق بیان کیا وہاں ترقیق کرو، اور جہاں میرا بیان خاموش ہے، کہتے ہیں جہاں میں نے ذکر کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی ساری جگہوں پہ انہوں نے صرف اس باب میں زیادہ تر وہ باریک جو ہیں ان کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ ورش اس کو باریک پڑھتے ہیں، اس کو باریک پڑھتے ہیں، بہت کم ہے جن کو انہوں نے بیان بھی کیا ہے جو تفخیم جہاں پہ ہوتی ہے، لیکن کم کیا۔ وہ کہتے ہیں جہاں میں خاموش ہوں، میں نے ذکر نہیں کیا ترقیق کے بارے میں، تو وہاں پھر کیا نکلے گا میرے بیان سے، اس کو کیا کرو جی، پر پڑھو جی۔ اب وہی بات کہنے کہ راہ میں تفخیم اصل ہے اور اکثر ہے، اکثر مطلب یعنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو اصل قرار دیا ہے۔ تفخیم کیا ہے؟ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا جی، ورش کے لیے اور جمہور کے لیے۔ ورش کے لیے تو صاف دے رہا، اگر زیادہ صورتوں میں گنتی کر لیں، اگر زیادہ صورتوں میں ورش کے لیے راہ باریک ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اصل کیا ہے؟ ترقیق ہے، اور اگر زیادہ التوں میں اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ راہ پر ہوتی ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اصل تفخیم ہے۔ لیکن جمہور کا مسئلہ جو کل آپ نے پڑھا تھا وہ کیا ہے کہ جب مفتوح اور مضموم کی صورت میں جب یعنی جب راہ موٹی ہوگی، باریک موٹی پڑھی جائے گی، تو اس وقت راہ کے لیے کیا ہے؟ اصل تفخیم ہے، اور جب وہ اس کے اوپر کسرہ ہو یعنی وہ باریک پڑھی جائے تو اس میں پھر اصل کیا ہے؟ ترقیق۔ اصل کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ اب کہتے ہیں را ما قبل کی 3 حالتوں میں باریک ہوتی ہے۔ را ما قبل کی وجہ سے، را ما قبل کی وجہ سے 3 حالتوں میں کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، کسرہ کے بعد متصلہ یا منفصلہ را مکسورہ موقوفہ ہو۔ کیا ہو جی؟ مکسورہ ہو، را کیا ہو؟ وہ متصلہ ہو یا کیا ہو جی؟ منفصلہ ہو۔ جیسے مدہ کر، مدہ کر، رد ذکر، مقتع در۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں را مکسورہ، را متطرفہ موقوفہ بالاسکان، بالاشمام، بعد الف ممال۔ کہتے ہیں وہ را جس کے اوپر وقف کیا جائے روم کے ساتھ، اشمام کے ساتھ، اشمام کے ساتھ اور اسکان کے ساتھ، اسکان کے ساتھ اور اس سے پہلے جو الف ہے اس کے اندر امالہ بھی کیا جائے تو وہ را بھی کیا ہوگی؟ باریک پڑ جائے۔ جیسے ان صار، ان صیر، ان صیر، ابرار وغیرہ جس طرح ہے نا۔ را مفتوحہ مضمومہ سے پہلے کہیں امالہ نہیں ہوتا، را مفتوحہ اور مضمومہ سے پہلے امالہ ہوتا، الف میں امالہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 کہتے ہیں را مکسورہ مفتوحہ مضمومہ، را مکسورہ بھی مفتوحہ بھی مضمومہ موقوفہ، اس کے اوپر وقف یعنی را کے اوپر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کے اوپر وقف کیا جائے بالاسکان، اسکان کے ساتھ، اشمام، کس کے ساتھ جی؟ اشمام کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں قبل یائے ساکنہ، اس سے پہلے کیا ہو جی؟ یائے ساکنہ ہو۔ جیسے بشیر، جیسے بشیر، کیا جی؟ من خیر، لا ضیر، کیا جی؟ خیر، قدیر، یہ سارے سمجھ میں آگی بات جی۔ اشمام کے ساتھ بھی اگر کیا جائے تب بھی، اور قبل کہتے ہیں یا ساکنہ، وہی بات آگے نا جی ساری ہیں، لا ضیر، خیر، قدیر، یہ سارے ان سب صورتوں میں کب جی؟ جب را کے اوپر فتح ہو یا کسرہ ہو یا ضمہ اور اس سے پہلے کیا ہو؟ یا ساکنہ ہو، تو را بھی کیا ہوگی؟ وہ یہ ما قبل کی وجہ سے یا اپنی حرکت کی وجہ سے؟ ما قبل کی وجہ سے۔ کتنی صورتیں ہوئیں جی؟ 3 حالتیں بری ہو گئی ہیں۔ کہتے را موقوفہ کے ما قبل کسرہ منفصلہ ہو، اور کسرہ اور را کے درمیان کیا ہو جی؟ ساکن حرف موٹا ہو، ساکن حرف کون سا ہو؟ پر حرف ہو۔ کون سا؟ جیسے عین القطر، عین کسرہ منفصلہ ہو، کسرہ کیا ہو جی؟ منفصلہ ہو، فاصلہ ان کا، جیسے عین قطر، جیسے قطر، تو یہ کیا ہے جی؟ اس سے پہلے حروف مستعلیہ آ گیا، مستعلیہ آنے کی وجہ سے یہ کیا را ہوگی؟
یہ بھی اس کے اندر پھر اختلاف ہے نا کہ قطری میں کیا ہے زیادہ بہتر کیا ہے ترقیق ہے، اور مصرع میں کیا ہے جی بہتر تفخیم ہے۔ باب اللامات، کہتے ہیں یہ باب ہے لام کی تفخیم اور ترقیق کے بیان میں۔ اس کے اندر بھی مقصود تو زیادہ تر جو بیان کرنا ہے وہ ورش کو بیان کرنا ہے، اور باقیین تقریباً متفق ہیں سارے، صرف جو اختلاف ہے جو لام کو پر پڑھتے ہیں وہ کون ہے جی، وہ ورش ہے۔ لیکن ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قرۂ سبا کے قوانین جو لام کے بارے میں سب کو کیا کر دیا ذکر۔ سب سے پہلے تو ورش کے لیے جو لام جو پر پڑے جاتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا جو تمام قرآ سے ہٹ کر اختلاف کرتے ہیں، جو باقی قرآ سے کیا کرتے ہیں اختلاف ان کا ہٹ کرے، یعنی ان سے جدا گانا ان کا کیا ہے یہ اختلاف ہے کہ باقیین اس کو لام کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں جی باریک پڑھتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں لام کو پر پڑھتے ہیں۔ آپ نے تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ لام صرف پر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا لام ہے، جبکہ اس سے پہلے فتح ہو یا ضمہ ہو، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ورش بھی اس لام کو کیا کرتے ہیں پر ہی پڑھتے ہیں، اور جس لام سے پہلے کسرہ ہو، اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں تمام قرآ باریک پڑھتے ہیں۔ ورش بھی انہی کے ساتھ ہے، ان کا کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے اندر یہ تمام قرآ یہ متفق ہیں، یہ کیا ہیں متفق، ان کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کلام ہے اس کو باریک پڑھا جائے، یا یعنی زبر ہو تو پر پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا یا نہیں، کسی کا کوئی اختلاف، یہ متفق مسئلہ ہے۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا جی، اختلاف اس بات کا غیر یعنی اللہ کے لام کے علاوہ باقی جو لام ہیں، اللہ کے لام کے علاوہ جو کیا ہیں باقی جو لام ہے اس کے ذکر کی بات ہے۔ وہ باقی آپ کو پتہ ہے تمام قراء کے لیے سوائے ورش کے باقی تمام قراء لام کو کیا پڑھتے ہیں، وہ زبر والا ہو، زیر والا ہو، پیش والا ہو، وہ کیا ہوتے ہیں جی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ وہ وجہ بیان کی تھی کہ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تعظیم ہے، کیا ہے جی تعظیم، تعظیم کی وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ یہ توجیہات بعد الوقوع ہیں، یہ قرات کے بعد کی ہے۔ وغلظ اور پر پڑھ، اور یاد رکھنا یہ تفخیم اور تغلیظ، تفخیم اور تغلیظ دونوں کا معنی کیا ہے ایک، دونوں کا معنی کیا ہے ہاں۔ جو تغلیظ ہے نا مغلظ، یہ لفظ لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو تفخیم ہے وہ کس کے لیے را کے لیے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جب تجوید کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ مراتب پر حروف کے مراتب کیا ہیں، سب سے زیادہ پر کون سا ہے، تو کون سا حرف تھا، سب سے زیادہ پر لفظ کون سا ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی نا۔ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ تمام پر حروف سے، تمام موٹے حروف سے زیادہ جو موٹائی اور زیادہ جو تفخیم ہوتی ہے وہ کس کے اندر ہے، تو لہذا اس کو مغلظ اس وجہ سے بھی شاید کہا جاتا ہو۔ اور جو تفخیم ہے وہ کس کے لیے، جو را کے لیے اور باقی کلمات کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ خیر، وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلا، توجہ بھائی، وغلظ اور پر پڑھ، وغلظ اور ورش کس کے لیے، ورش کے لیے، کب جی، فتح لام، لام مفتوح، لام مفتوح ہو، لام کیا ہو جی لصادها، کہتے ہیں صاد کی وجہ سے، لصادها اس صاد کی وجہ سے، او الطاء یا پھر کہتے ہیں کس کی وجہ سے، طا کی وجہ سے، او للظاء یا پھر ظا کی، قبل جب یہ حروف تین حروف ہیں، صاد طا ظا، یہ تین حروف کیا ہوں جی لام سے قبل پہلے ہوں، لام سے کیا ہوں جی پہلے ہوں، لام خود کیا ہو جی
لام خود کیا ہو جی مفتوح ہو، اور اس مفتوح سے پہلے لام مفتوحہ سے پہلے صاد ہو یا طا ہو یا وا ہو، تنزلہ کہتے ہیں نازل ہونے والا۔ اچھا جی، تو پھر اس لام کو بھی کیا کریں گے، یہ ورش پر پڑھیں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں ورش نے فتح والے لام کو، بات کیا ہے کسرہ والے لام کی بات نہیں کر رہے، کس کی بات کی ہے جی، لام خود کیا ہو مفتوح ہو۔ کب اس کو پڑھا ہے جی موٹا پڑھا ہے، جب اس لام خود مفتوح ہو، اس سے پہلے کیا ہو صاد ہو، طا ہو یا پھر وا ہو۔ اور کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس طا کی وجہ سے یا صاد کی وجہ سے یا وا کی وجہ سے یہ لام کیا ہے جی، یہ لام پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف ہیں، تو کہتے ہیں پھر اس کو بھی کیا کیا جائے جی موٹا پڑھا۔ اگر یہ بات کو سمجھے گا توجہ، اذا فتح، یہ تو لام کی بات کی نا کہ لام کیا ہو جی، لام کے اوپر حرکت کون سی ہو مفتوح، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر لام مکسور ہو مضموم ہو، اس سے پہلے لام مضموم ہو یا مکسور ہو، اس سے پہلے یہ تینوں حروف آ جائیں تو پھر کیا کریں گے ورش، پھر کیا کریں گے، اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو کیا کریں گے جی باریک پڑھیں گے جی۔ توجہ نہیں تھوڑی نا۔ اب بات کریں گی وہ جو حروف ہے نا، کس کے جی، ان حروف کی، کہتے اذا فتحت، اذا جب مفتوح ہوں، جب کیا ہوں جی، او سکینت، یا پھر وہ حروف کیا ہوں جی، وہ حروف پہلے کس کا ذکر کیا، لام مفتوح، اب کس کا ذکر کریں گے جی، جو اس سے پہلے حروف ہے، کہتے ہیں فتحت، وہ کیا ہوں جی، وا مفتوح ہو، صاد مفتوح ہو، یا جو حرف یعنی ان تین حروف میں سے جو بھی حرف آ رہا ہے وہ کیا ہو جی مفتوح ہو، او سکینت، یا پھر وہ حروف کیا ہوں جی ساکن ہو، تو پھر اس وقت لام کو کیا کیا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال دیتے کہتے ہیں صلاتہم، تو کیا پڑھیں گے صلاتہم، لام مفتوح ہے، اس سے پہلے صاد ہے، وہ بھی کیا ہے مفتوح ہے، شکر ہے۔ ومطلع، اور کہتے ہیں لفظ کون سے ہے مطلع، تو کیسے بنیں گے مطلع، مطلع، یہ طا ہے اور یہ کیا ہے او سکینت، یہ کیا ہے ساکن کی مثال دی۔ ثم کہتے ہیں پھر ظل، تو کیسے بنیں گے ظل، کیا پڑھیں گے ویوصلا، اور کہتے ہیں یوصلا، یہ وزن شعر کی وجہ سے یوصلا الف لکھا ہے، کلمے کو ذکر کیا کون سا جی یوصلا، تو کیا پڑھیں گے یوصلا۔ اس طریقے کے ساتھ اظلم، ومن اظلم، تو کیا پڑھیں ومن اظلم، ٹھیک ہے ہاں، یہ سارے یہ تین حروف اگر آ جائیں تب یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو صاد طا ذا تین حرف آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں عام ہے کہ اس سے کہ وہ لام مفخمہ ہو یا مشدد ہو، وہ لام کیا ہو جی مفخم ہو یا لام کیا ہو جی بشرط یہ کہ یہ حروف جو ہے نا تین مفتوح ہو یا ساکن ہو، مفتوح ہو یا ساکن ہو، بس یہ تین باتیں ہیں۔ یہ کیا ہو، اگر وہ کہتے ہیں لام اگر ہے نا لام مفتوح ہو، وہ مشدد ہو تب بھی یہی قاعدہ لگے گا، اگر مشدد نہیں ہے پھر بھی، جیسے علامہ آپ نے پڑھا علامہ، ٹھیک ہے، اللہ تو صاف ذریعہ مشدد بن جاتے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ شد والا ہے، یہ موٹا نہیں ہوگا، نہیں، وہ کہتے ہیں شد والا بھی ہو تو تب بھی یہی بات ہے، مفتوح ہے مطلقاً بات ہے، ٹھیک ہے۔ ورش کے لیے لام کو پر پڑھنے کی تین شرائط ہیں، کتنی شرطیں ہیں جی، تین شرطیں ہیں جی۔ سب سے پہلی کون سی، کہتے ہیں لام مفتوح ہو، لام کیا ہو جی مفتوح ہو، وہ مشدد ہو گئے تھے پاویں، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا لام، پہلی شرط ہوگی ایک لام کیا ہو جی مفتوح، اس سے معلوم ہوا کہ اگر لام مکسور ہے یہ غیر اللہ کا نام، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کی بات ہے، یہ یاد رکھنا، وہ کیا ہو جی مفتوح نہ ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو، اس سے پہلے کچھ بھی ہو تو وہ
وہ کیا ہوگا؟ دوسری شرط کہتے ہیں لام سے پہلے، لام سے اسی کلمے میں کلمہ جدا بھی نہ ہو، کلمہ بھی ایک ہو، لام بھی مفتوح ہو، لام سے پہلے کیا ہو جی؟ صاد یا پھر تا ہو، یا پھر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے صاد بھی اکٹھا ہوا تھے، تا بھی اکٹھے ہوا تھے، زا بھی، یہ سارے حروف اکٹھے آ جائیں، نہیں یہ بات نہیں ہے، کوئی حرف آ جائے، صاد ہو یا تا ہو یا پھر کوئی را آ جائے، کوئی حرف ہو، کیا بات کی جی؟ لام مفتوح ہو، کلمے ایک ہو، اور لام سے پہلے کیا ہو؟ صاد۔ واہ۔ تیسری شرط کہتے ہیں یہ تینوں حروف کہیں سے کہتے ہیں یہ جو تین حرف ہے نا، ان تین حروف میں سے یا تو وہ متحرک ہوں، یا ان پر کیا ہو جی؟ یا پھر یہ کیا ہو جی؟ یہ ساکن ہو، یا پھر کیا ہو؟ مشدد ہو، ساکن ہو یا ان کے اوپر کیا ہو جی؟ فتحہ ہو، یا پھر ان کے اوپر کیا ہو؟ سکون ہو، یا پھر بولتے نہیں، سکون ہو یا کیا ہو؟ یا مفتوح ہو یہ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ شرائط سمجھ میں آ گئی، تو پھر یہ لام کیا ہو جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا۔ مثالیں دے دی جیسے صلاتہم، مطلع، واللہ، یوصلا، اور اس طرح صلاۃ و یقیمون الصلاۃ، ہے نا، بے شمار مثالیں آئیں گی۔ آگے بیان کرتے ہیں وفی طال خلف ما فصالا وعند ما یسکن وقفا والمفخم فضلا، اور کہتے ہیں لفظ طال اور وفی اور میں، طال لفظ کون سا جی؟ طال میں، خلف کیا ہے؟ اختلاف ہے، ما کہتے ہیں ساتھ میں، فصالا کس میں جی؟ فصالا جو کلمہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ وعندہ کہتے ہیں اور جو، جس وقت، اور ما جو یسکن ساکن کر دیا جائے، وقفاً وقف میں، والمفخم اور تفخیم، فضیلہ فضیلت دیا گیا۔ اور کہتے ہیں لفظ طالہ، لفظ کون سا جی؟ طالہ۔ اب دیکھو اس سے پہلے کیا آ گیا جی؟ لام سے پہلے کیا ہے؟ الف آ گیا۔ اور فصالاً میں کہتے ہیں اس میں خلف ہے، اس وقت بھی خلف ہے کہ وقف میں لام کو ساکن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت اس کے اندر بھی خلف ہے، اور کہتے ہیں اس وقت بھی خلف ہے جب لام کو کیا کیا جائے؟ ساکن پڑھا جا رہا۔ جیسے این یوصل، جیسے این، ٹھیک ہے، یہ طال سورہ بقرہ میں، فصالاً کی سورہ میں سورۃ نساء میں۔ اور کہتے ہیں یصالح، یصالح کس طرح تھا لفظ؟ یصلح ہے نا، یصلح، تو بعض روایت میں کیا تھا؟ یصالح بھی پڑھا، یصا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یصالح، یہ اس کا ذکر کہتے ہیں۔ اسی طرح لام پر اگر وقف کر دیا جائے، جیسے ان یوصل، لام کیا ہو جائے گی؟ ساکن پڑ جائے گی، تو علامہ جزری کی علامہ شافعی ان دونوں صورتوں میں لام کو تغلیظ سے پڑھنے کو ترجیح، یعنی بعد نے کہا ہے کہ ان یوصل، اس میں دو وجہیں ہو جائیں گی، ترقیق بھی ہوگی اور ساتھ میں کیا ہو جائے گی؟ تفخیم، تغلیظ اور ترقیق دونوں ذکر کی ہیں، لیکن علامہ شاطبی نے اور علامہ جزری نے اس کتاب کے روز سے ہم جو پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ان یوصل، لام کیا ہم پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا والمفخم فضیلہ، تو تفخیم کو کیا دی گئی ہے؟ فضیلہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وحکم ذوات الیاء منہا کہذہ وعند رؤوس الآیات ترقیقها اعتلا، وحکم، اور کہتے ہیں حکم ذوات الیاء، ذوات الیاء وہ جو ہیں، منہا ان سے، کہذہ اسی کی طرح، وعند اور میں، رؤوس الآیات آیات کے سرے، ترقیق ہوا اس کی ترقیق، اعتلا بلند ہو گیا۔ کہتے ہیں اس لام کا حکم جو الف ذوات الیاء کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ ذوات اسی لام کی طرح بالخلف، اور رؤوس الآیات میں، یعنی وہ کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ لام جو ہے، لام کے بعد کیا ہو؟ ذوات الیاء ہو، یہی کلمہ وہ کیا ہو جی؟ یعنی لام کے بعد جو الف آ رہا ہے نا وہ کیا ہو جی؟
یا سے بدلا ہو، یا سے بدلا ہوا ہو، تو پھر کیا کریں گے جی، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں اس کے اندر بھی وہی ہوگا جو پیچھے ذکر ہوا، کیا جو خلف ہوگا، اس کے اندر بھی 2 وجہ ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ 2 وجہ ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں رؤوس الآیات جو ہیں، رؤوس آیات جو ہیں، پھر اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اس کے اندر پھر ترقیق ہوگی۔ پھر کیا ہوگی؟ اب بات کو اس طرح توجہ سے سمجھیے گا۔ یہاں پر بھی اختلاف مرتب مراد ہے۔ اختلاف کیسے؟ اختلاف مرتب یہ ہے کہ اگر وہ یہی کلمہ بھی ہے اور لام بھی ہے، لام سے پہلے صاد آ رہا ہے، تا یہ حروف آ رہے ہیں، اور وہ ہے کون سا؟ ذوات اس میں کتنی وجہ ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، 2 وجہ ہیں۔ کون سی؟ فتح اور تقلیل ہے نا۔ اور یہاں خلف کے اندر بھی کیا ہے؟ 2 وجہ ہیں، ایک کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق ہے۔ تو اختلاف مرتب اس طرح ہوگا کہ فتح کے ساتھ تغلیظ نہیں سمجھ آ رہی، فتح کے ساتھ لام کو پر پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ جیسے سیس لا، سیس سورہ العاب میں ہے نا، سیس لا۔ اور جب اس کے اندر یہی کلمہ ہے، پھر ترقیق بھی، یعنی ترقیق ہوگی، باریک بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ ترقیق والا دوسرا وہ امالہ جو کیا ہے جی؟ تقلیل ہے، وہ بھی کرنی ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ سیس لا۔ اس وقت کیا ہوگی؟ یعنی امالہ صغرا کے ساتھ تقلیل کے ساتھ کیا ہوگی؟ ترقیق، فتح کے ساتھ تقلیل۔ بات سامنے آ گئی ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس کی بات ہے جی؟ رؤوس آیات نہیں، یہ ہے ذوات الیا کا قاعدہ۔ کس کا ہے؟ ذوات الیا کا قاعدہ۔ اب بات آ گئی جی صرف جو رؤوس آیات ہیں، کون سے نہیں؟ رؤوس۔ تو رؤوس آیات میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جن میں ہا نہیں ہے ان میں صرف ورش کے لیے کیا ہے؟ تقلیل ہے۔ بولو نا اچھی، کیا ہے اس کے لیے؟ جب تقلیل ہوگی تو پھر تغلیظ نہیں ہوگی، را کو پھر اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے لام کے اندر کیا ہوگی؟ ترقیق ہوگی، تغلیظ نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے بھی لام کا قاعدہ تو پایا جا رہا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، تو پھر تو بات یہ ہے کہ تقلیل کے ساتھ تغلیظ یہ منافی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طرح کیا جائے؟ اس وجہ سے اس کے اندر کے اختلاف مرتب اس طریقے کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ آگے بیان کریں وَكُلُّ لَدَسْمِ اللَّهِ مِن بَعْدِ كَسْرَةٍ يُرَقِّقُهَا حَتَّى يَرُوقَ مُرَتَّلًا۔ وَكُلُّ اور کہتے تمام قرہ، تمام لدسم اللہ، اسم جلالہ میں، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام میں، من سے بعد کسرتن، کیا ہو جی؟ جب وہ کسرہ کے بعد، اللہ کا نام جب وہ کسرہ کے یرققوا، تو کیا کرتے ہیں؟ ترقیق اختیار کرتے ہیں، ترقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ تمام قرہ۔ حتیٰ یروق مرتلا، حتیٰ تاکہ یروق خوشنما معلوم ہو، مرتلا وضاحت کے ساتھ۔ تو معلوم ہو گیا کہ باریک، یعنی جب اللہ کے لام کے ماقبل کسرہ ہو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ صاف سنائی دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاف سنائی دیتا ہے، اس کے اندر فصاحت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معلوم ہو گیا کہ جب اللہ کے نام سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو باریک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ روایت کی اس کے بعد جو وجہ ہے، وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ خوشنما ہوتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خوشنما ہو جاتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وضاحت، مرتلا وضاحت کے ساتھ۔ یہ ترتیل سے ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ترتیل، فصاحت، وضاحت، ٹھیک ہے، ٹھہر سب کچھ اسی کے اندر شامل ہے۔ تو وضاحت صاف کرنا نا، تو کہتے ہیں جب پھر اس کو پڑھا جاتا ہے نا کسرہ کے ساتھ، باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ صفائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وضاحت ہو جاتی ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے، صاف معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادائیگی کے لحاظ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تفخیم کے مقابلے میں ترقیق کی آواز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ صاف ہوتی ہے۔ زیادہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آواز موٹی ہو اور ایک باریک ہو تو
زیادہ آواز جو سمجھ میں آنے والی وہ کون سی ہوتی ہے؟ ترقیق. بریک آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ بندہ اونچی آواز نہ چیخ مارے، موٹی آواز نہ دے، بریک آواز نہ چیخ مارے، آواز کی نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا. تو بریک آواز کا کیا ہے؟ زیادہ پتہ چل جاتا ہے. جیسے اب اللہ و آیاتہ اف اللہ، ٹھیک ہے، للہ الامر ما یفتح اللہ قل اللہم وغیرہ، یہ سارے. کما فخموہ بعد فتح و ضمۃ فتم نظام الشمل وصلا و فیصلہ. کما جیسا کہ، فخمو پس انہوں نے کیا کیا جی؟ کیا پڑھا جی؟ بعد فتح، فتح کے، وضمۃ اور ضمہ کے بعد. کہتے جیسا کہ انہوں نے، کنہوں نے؟ تمام قرآن مفخم پڑھا، پر پڑھا. کس کو جی؟ اللہ کے. کب جی؟ کہتے بعد فتح دن، جب کہ اللہ کے کلام سے پہلے کیا ہو اور اللہ کا کلام فتح کے بعد ہو. وہی بات ہے، اس طرح بات کی تو اسی طرح، اس طرح بات کریں اسی طرح. اللہ کے کلام فتح کے بعد ہو یا ضمہ کے فتم، کہتے پس مکمل ہو گیا. نظام الشمل افراد کا طریقہ، وصلاً وصل، و فیصلہ اور وقف کے اعتبار. وہ کہتے ہیں اب تمام قراء کا لام کے قواعد میں، لام کے بارے میں جو اصول تھے، جو نظام، وہ سارا افراد سے مراد کے تمام قراء کہتے ہیں وہ سارا میں نے کیا کر دیا جی؟ فتم، میں نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. بتا دیا کہ کون اس کو تغلیظ کے ساتھ پڑھتا ہے، کون اس کو کس کے ساتھ پڑھتا ہے؟ ترقیق کے ساتھ پڑھتا ہے. وہ سارے قواعد میں کہتے ہیں میں نے کیا کر دیا؟ ذکر. اب کہتے ہیں افغیر اللہ اور ولا ذکر اللہ، اگرچہ را بریک ہے، کیا ہے جی؟ مگر حسب قدر لام اس میں جلالہ پوری ہے. یاد رکھیے گا، بس اوقات یہاں ایک چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے افغیر اللہ، یہ را کیا ہوگی؟ فرش کے لیے بریک ہوگی، کیونکہ را سے پہلے کیا ہے جی؟ یا ساکن ہے. تو لیکن یہ نہ ہو کہ پھر را کی وجہ سے آپ اللہ کے کلام کو بھی کیا کر دیں؟ بریک پڑھ دیں. تو کہتے ہیں اللہ کا کلام کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا. اس چیز کا خیال رکھنا. یہ نہیں سمجھنا کہ را تو بریک ہو رہے تھے پھر اللہ کا کلام بھی بریک ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا. والا ذکر اللہ، ذکر اللہ سب سے را تو کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، لیکن اللہ کا کلام کیا ہوگا؟ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور کہتے ہیں جب اس کے اندر امالہ کیا جائے، جیسے نر اللہ ہے نا، اس کے اندر جب کی کیا کہ یعنی امالہ سے مراد کیا ہے؟ امالہ کبریٰ کیا جائے یا امالہ صغریٰ کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ لام تفخیم ہے اور امالہ کی یعنی فتح اگر اس کو پڑھیں گے نا، کیا پڑھیں گے؟ فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ لام میں تفخیم، لام میں کیا ہوگی؟ تفخیم ہوگی. فتح کی صورت میں کیا ہوگی؟ لام میں تفخیم ہوگی، اور امالہ کی صورت میں لام میں کیا ہوگی؟ تفخیم اور ترقیق دونوں ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گی؟ دونوں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سوسی کے لیے کلمہ ہے. یہ کس کے لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ سوسی بصری کے راوی ہیں، تو بصری صاحب ذوات الراء کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ہے نا تقلیل ہے کہ نہیں ہے؟ 2 وجہ ان کے لیے بھی خلف ہے، 2 وجہ ہیں، تو لہٰذا انہیں دونوں کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں.